بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ جل شانہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ کیا اور فرمایا، جنت کو بھی دیکھو اور جو کچھ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے اسے بھی دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس وہ جنت میں آئے اور اسے دیکھا اور اسے بھی جو جنت والوں کے لیے تیار فرمایا تھا۔ پھر وہ اللہ جل شانہ کے پاس لوٹ گئے اور عرض کیا، مجھے آپ کے غلبہ اور طاقت کی قسم جنت کے بارے میں کوئی بھی نہیں سنے گا مگر وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تو وہ مکروہات میں چھپائی گئی اور فرمایا، اب جنت کی طرف جاؤ اور دیکھو ہم نے جنت والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس وہ جنت کی طرف لوٹ آئے تو وہ مکروہات میں ڈھکی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے اور عرض کیا کہ مجھے آپ کے غلبہ قدرت کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ اب تو اس میں کوئی ایک بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جہنم کی طرف جاؤ اور دیکھو میں نے جہنم والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب اسے جا کر دیکھیں گے تو اوپر نیچے اپنے آپ پر چڑھی ہوئی تھی، تو وہ اللہ عز و جل کی طرف لوٹ آئے اور عرض کیا، مجھے آپ کے غلبہ قدرت کی قسم، جو بھی اس کا حال سنے گا کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم فرمایا کہ خواہشات میں چھپ جاؤ اور حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب جاؤ۔ جب وہ لوٹے تو دیکھ کر عرض کیا، مجھے آپ کے غلبہ قدرت کی قسم، اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایک بھی اس سے نجات نہ پا سکے گا بلکہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ولید بن عبدہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل مجھے حورین کے پاس لے چلو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم بڑی شان والے حضرات کی گھر والیاں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور نکالے نہیں جائیں گے، جوان رہیں گے کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، صاف ستھرے رہیں گے کبھی میلے کچیلے نہ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں ایک جگہ پر داخل ہوا جس کا نام نہر بیدخ تھا، اس پر لولو زبرجد خضر اور یاقوت احمر کے خیمے نصب تھے۔ ان میں رہنے والی حوروں نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کن کی آواز تھی؟ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے آپ کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ حور میں جلدی سے بول پڑیں، ہم راضی رہنے والی ہیں اپنے خامدوں پر، کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی جنت سے نکالی نہ جائیں گی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، حوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والیاں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حورین کے متعلق مجھے کچھ وضاحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی، گل لالہ کے رنگ کی آنکھوں والی، اپنے حسن کی لطافت اور رقت جلد سے نظر کو حیران کر دینے والی، گدھ کے پر کی طرح لمبے لمبے بالوں والی، آنکھوں کی خوبصورت پلکوں والی کو حورین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھے ان اولیاء قوت المرجان کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف شفاف ہوں گی جو سیپیوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد
کہن بیدہ مکنون کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی رقت اور لطافت انڈے کے اندر کے چھلکے کی طرح ہوگی جو باہر والے موٹے چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عربا اترابا کے متعلق بیان فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورتیں ہوں گی دنیا میں جن کی آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کیچڑ بھرا رہتا تھا اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائیں گے اور ان کو کنواریاں کر دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ عربا کے معنی ہے کہ وہ اپنے خامدوں سے عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ اترابا ایک ہی عمر پر ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حورین؟ ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں حورین سے افضل ہوں گی، جیسے ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں افضل ہوں گی؟ ان کے اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائیں گے۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیور والی ہوں گی۔ ان کی خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ یہ ترانہ کہیں گی، سن لو، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گی۔ ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی۔ سن لو، ہم جنت ہی میں رہیں گی، کبھی نکالی نہ جائیں گی۔ سن لو، ہم اپنے خامدوں پر راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت یکے بعد دیگرے 2 خامدوں سے یا 3 سے یا 4 سے دنیا میں شادی کرتی ہے اور مر جاتی ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوتی ہے اور اس کے دنیا کے خامد بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے اس عورت کا خامد کون بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ ان خامدوں میں سے زیادہ اخلاق والے کو منتخب کرے گی اور عرض کرے گی، اے رب، یہ شخص باقی خامدوں سے زیادہ دنیا میں اچھے اخلاق والا تھا، آپ اس سے میری شادی کر دیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کو ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔